Faryal Abdullah, heading the Department of Interior Design Department at UHE. Now let me introduce to you basics of our session. Our session number 2 is titled as Traditional Art and Cultural Ties. The mode of communication is going to be bilingual. The moderator for this session is none other than Professor Dr. Rafia Tahir, a person with multidisciplinary background which includes art education, curriculum planning, research in art and design, textile design, weaving, leather craft, ceramics, painting, Islamic art history, and manuscript studies. During the course of her teaching career at Government College of Home Economics, Lahore, she chaired a community-based outreach program with global and national agencies like UNICEF, DFID, UNESCO, and Punjab Literacy Department. She has been developing teaching materials and training the master trainers in early childhood education, women empowerment, and non-formal education using above-mentioned art techniques. Currently, she is engaged in art curriculum planning and imparting art education at postgraduate level in various universities. In Pakistan, she also has the honor of being the first registrar of University of Home Economics. I welcome you all, and I welcome you, madam. Please proceed, and over to you now. جی السلام علیکم. آج کے ہمارے سیشن کا موضوع ہے ٹریڈیشنل آرٹس اینڈ کلچرل ٹائز. اس حوالے سے ہم نے اپنے جو پینلسٹ ہیں ان کو دعوت دی ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو آڈینس ہے یہاں پر ان کے لیے بہت ہی ایک اچھا ایکسپیرینس ہوگا جب وہ اس کو سمجھیں. اور شروع کے سیشن میں کچھ سوالات ایسے ہوئے جو مجھے لگا کہ کچھ بچوں کے ذہن میں, ینگ مائنڈس کے ذہن میں نیچرلی فطری طور پہ وہ ابھرتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ اس سیشن میں آپ کو ان سوالات کے جوابات مل سکیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنے پینلسٹ کو کچھ کویسچنز یا کچھ پوائنٹس دیں جس پہ وہ اپنی بات کہہ سکیں, میں کچھ اس کے بارے میں ضرور کہنا چاہوں گی. ٹریڈیشنل آرٹس بیسیکلی جب ہم اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں یا ہم اس کو ڈکشنری میں لک اپ کرتے ہیں تو اس کا جواب آتا ہے روایتی فنون. اب یہ روایتی فنون کون سے ہیں؟ یہ وہ روایتی فنون ہیں جو کہ کسی ثقافت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, اور وہ ثقافت ہر ایریا میں ڈفرینٹ ہے. آپ اپنے ہی ملک میں دیکھ لیجئے, ہمارے پاس مختلف قسم کی ایک ڈائیورسٹی آف کلچرل ہیوز ہمیں نظر آتی ہے. سملرلی آپ انڈیا میں دیکھیں اور جگہوں پہ دیکھیں. سو روایتی فنون سے مراد یہاں پر میری دانش میں یہ لی جا رہی تھی کہ جو ہمارے وہ فنون جو کہ 5000 سال پرانی ہماری جو تہذیب ہے, بلکہ اب تو 8000 سال پہ وہ چلی گئی ہے. مہر گڑھ کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے جب ٹرکل ڈاؤن کرتے کرتے ہمارے پاس جن تہذیبوں کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پر ہمیں ٹیراکوٹا کی پوٹری نظر آتی ہے, وہاں ہمیں فریسکوز نظر آتے ہیں, وہاں پر ہمیں ریلیف اسکلپچرز نظر آتے ہیں, آرکیٹیکچرل کرافٹس نظر آتے ہیں. قریب آتے جائیے تو آپ کو مغلوں کے زمانے میں پیٹروڈیورا آپ کو نظر آتا ہے. آپ کو آرکیٹیکچرل کرافٹس میں, آرکیٹیکچر میں بہت سارے روایتی فنون کی اپلیکیشن نظر آتی ہے. وہاں پر کوئی یہ الگ سے یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہاں کوئی ایک پینٹنگ ہے جو لگی ہوئی ہے, دیوار پہ پینٹنگ لگی ہے یا فریسکو ہوا ہے یا ریلیف ہوا ہے, اور ہم سب لاہور قلعہ جاتے ہیں, جہانگیر کے مزار مقبرے پہ جائیں یا ہم کسی اور ایسی ہسٹورک پلیس پہ جائیں, ہم اس کو انجوائے کرتے ہیں. ٹائل ورک ہے, کاشی کاری ہے, یہ وہ روایتی فنون ہیں جو کہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتے ہیں بنانے والوں میں. یہ مجھے جو سمجھ تھوڑی سی, کیونکہ میں بھی ابھی تک سیکھ ہی رہی ہوں, تو جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی وہ مجھے اس کے بارے میں یہی پتہ چلا. اس کے علاوہ ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے کنونشنل آرٹس. Now conventional arts are usually applied to that kind of art which has conventional way of producing. It has nothing to do with the cultural perspective. بہت minute size کے اندر difference مجھے نظر آیا. جو ٹریڈیشنل آرٹس ہیں یہ یقینی طور پہ ہماری ثقافت کے ساتھ جڑے ہیں, اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ یونیسکو نے بہت سارے ایسے انٹرنیشنل ڈیز ڈیزگنیٹ کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر وہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مثلاً
वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड आर्ट डे, वर्ल्ड क्रिएटिविटी डे। अब ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करती हैं। गो कि पाकिस्तान में हम उस तरह सेलिब्रेट नहीं करते। फिर वर्ल्ड इस्लामिक आर्ट डे, यानी वो रिकग्नाइज़ कर रहे हैं कि हर तबके और हर सकाफ़त का अपना एक आर्ट है और उसके ख़ास तौर पे उसके कुछ फ़नून हैं। तो ये जो रवायती हमारे जो आर्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात कम करते हैं, या वो जो सिस्टम था कि बाप से बेटा सीख रहा है वो भी अब ख़त्म हो चुका। तो अब ये कहाँ पर इसको हमने लेके जाना है, उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू आवर पैनल, सबसे पहले मैडम शबनम के साथ हम बात करते हैं। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द ऑर्गेनाइजर्स फॉर हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट इन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको ज़्यादा डिस्कस होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं होता। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द ऑर्गेनाइजर्स। अब ये सेशन बहुत छोटा है, अब इसमें हम तो बोलने को हम आएंगे तो हम तो मेरा ख्याल है कि बोलते ही चले जाएंगे। मैडम शबनम, आपसे मेरा सवाल है, विद योर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच हाउ वुड यू एक्सप्लेन ट्रेडिशनल आर्ट? ये मैं मैडम से ख़ास तौर से पूछना चाह रही हूँ क्योंकि इनका एक बहुत वसी तजर्बा है। सो मैडम, आप प्लीज़ इसके ऊपर रोशनी डालिए। जो मैंने कहा उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। As a teacher of textile design, and now when I observe other people doing the same, or in the College of Arts and Design, that often our students also, when they pick up a topic for thesis, they pick up at least one of them every year would pick up traditional arts or crafts, or they would like to work on some source of traditional arts. So in that sense, it means that it's a live topic. It's there. People have interest in it. और मैं उस पर जो मैं समझती हूँ कि जैसे आपने जो कहा उसमें मैं ये ऐड करूँगी, which you, that what exactly is the relevance of traditional arts in academia today or in educational institutions. And that is such an important question, because when I observe students or teachers deciding to include some part of traditional arts in curriculum or an assignment or a thesis topic, I feel that they remain kind of confused in why they are at all using traditional arts as a resource. So since I have now spent a considerable time teaching, I'm at a stage where I take the liberty of not necessarily referring to some experts in the field. मुझे याद है कि मैं जब अपना डॉक्टरेट के लिए इंटरव्यू दे रही थी, सो यही सवाल जो राफिया ने मुझसे किया, वही सवाल मुझसे प्रोफेसर ओलेग ग्रबार ने किया. He was the professor of Islamic arts, and he was an authority at the time. And I remember that shuffling in my seat, I tried to say something to him. I don't even recall what it was, but it was so difficult. But let me tell you that I had the privilege of studying from Dr. Anne-Marie Schimmel and writing a paper for her course on the same topic. And today when I look back, I realize that we have to tell young students like you and young professors who are teaching you that the relevance and the title of certain phenomena or phenomenon changes with time. What was traditional, what we call traditional arts today, was not traditional, neither traditional nor arts until the early 20th century. They were just live products, whether it was a block printed cloth, engraved, beautiful,
metallic utensils, tiles on architecture, and you can go on relating the list of traditional, what we call traditional arts. At that time, they were only life products. So their relevance was to daily life. Nobody even discussed the relevance of and why and what are traditional arts, because they were neither traditional nor arts, as I said before. So it is very interesting that time and the context, it changes, I should say, the meaning of certain physical and even mental constructs that we have. So coming back to the time when traditional arts were just life products, we just used them in our daily life, we wore them, we ate food in them, and we lived in them. So they had a relevance, a very strong utilitarian, purposeful relevance. That is why they were life products. अब हम सुनते हैं कि यूनेस्को, जैसे अभी डॉक्टर राफियत ने अभी हमें एक्सप्लेन किया कि यूनेस्को इज़ इंटरेस्टेड, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर इंटरेस्टेड, there are separate departments there, and if you go over their conversations that they take place, उसमें से लगता है कि वो बहुत कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं. मुझे लगता है कि जैसे कुछ वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब हम इससे क्या फ़ायदा उठाएं. और फिर आता है कि चलिए ये सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए दे आर वेरी यूजफुल, सो दे शुड बी री-इंट्रोड्यूस्ड. लेकिन the fact of the matter is that this world is so heavily mechanized. Technology has taken over our lives, and what those life products, handmade artifacts did for us until the middle of the 20th century, now we have like a, मैं तो कहूँगी जैसे हमारे हाथ में स्मार्टफोन है. ये प्रोडक्ट्स जो थे ये until the middle of the 20th century ये स्मार्टफोन्स की तरह हमारे ज़ेरे इस्तेमाल रहते थे. हम इनके बग़ैर रह नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमें ज़िंदगी गुजारने की रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए उनकी ज़रूरत थी. और फिर जब वक्त बदला है, टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल हो गई है, सो हमें सोचना है बियॉन्ड व्हाट यूनेस्को इज़ डूइंग. यूनेस्को और other institutions are trying to actually tell us something, and we are not able to put a finger on them. तो मैं आपसे ये कहूँगी कि relevance जो कल थी और जब उनका नाम ट्रेडिशनल आर्ट्स नहीं था वो और थी, आज एक और relevance है. और हो सकता है कि आपको लगे कि मैं बहुत किताबी बात करने लगी हूँ और कुछ शायद गैर ज़रूरी बात करने लगी हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि ये भी एक बहुत ज़रूरी रेलेवेंस है, जो एक बहुत हमारे लिए अहम हमारी ज़रूरत है. अब जब नाम बदल गया टू ट्रेडिशनल आर्ट्स, बिकॉज दे वर आउट फ्रॉम आवर डेली लिविंग, दोज लाइफ प्रोडक्ट्स, एंड दे बिकेम आर्ट्स, दे बिकेम ट्रेडिशनल. So we have to now see that what are they doing for us. They're like now literature. It's the heritage. They're like classical music. And it is not something just to while away time. इसको अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये क्या फ़लसफ़ा भगा रहे हैं, किताबी बातें हैं. लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रही थी अभी 2-3 दिन पहले. उसमें जो बाइडन जो हैं, the president of the US, he's talking about the struggle to reclaim the soul of American life. I was reading another article from a business consulting group, McKinsey. They're talking about the importance of moral fiber for people. So, आपने मालूम नहीं ये नाम सुना है यानी न्यू what you call new liberal era है, which is
maybe you've heard about capitalist economy. So what goes hand in hand is that when our products that we call traditional arts, when they went out of our life, when they began to go out of our lives, the world was moving towards a new economic system, and that was capitalist new liberal era जो अभी तक छाया हुआ है. अब जिंदगी का चलन जो है वो मॉनेटरी और प्रॉफिट से डिक्टेट होता है. Money is now the crown. Money is the king. And the countries like the US, who are in this kind of, they are the inventors of these systems, the West, they are worried and they are criticizing new liberal ethos. And they are saying that there should be something, and they are asking these questions: who is going to teach us to care? ये इतना ज़बरदस्त सवाल था कि who is going to teach us to care? And what is going to teach us to care? The philosophers, they are struggling to find it. And in our context, I would say, मैं कोई philosopher तो नहीं हूँ, लेकिन एक उस्ताद के तौर पे जो मेरी समझ में अब आता है, डॉक्टर राफिया ने जब मुझसे सवाल किया और मैं सोचने लगी, तो मुझे ये समझ में आया that now when we call them traditional arts, they are our inner voice. They tell us who we are and who we should be. ये जब जो heritage होती है, it is the foundation of our heritage. It is the foundation of our identity. This is a cultural edifice that we learn to be human beings. देखिए, इंसान बनने के लिए सिर्फ खाना या पहनना ओढ़ना या पैसा कमाना नहीं ज़रूरत होती. इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं इस छत के नीचे. क्या मिलेगा? हमें कुछ भी नहीं मिलेगा अभी जो हम गपशप कर रहे हैं. अभी हमने डॉक्टर शहरयार की बातें सुनी, हमने डॉक्टर बिलाल की गुफ्तगू सुनी, Dr. Suraya was there, and I was very keenly listening to them, and I was trying to understand that, look, Shabnam, this is free knowledge that you are accumulating, and accumulating of free knowledge is such a pleasure, and I have to tell you that this is why we are teachers and you are students, and we are studying institutions. Like it's not just for the jobs. Job तो मिल ही जाती है. शेख जी समोसे वाले समोसा बेचते हैं हमारे मोहल्ले में, वो मेरे से बहुत ज़्यादा कमाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है that traditional arts, they have a relevance in 21st century because it helps us to be human beings. Thank you very much. Thank you, Dr. Shabnam. That was very, very well explained. इसमें जो दो बातें मुझे समझ आई वो ये कि जो ग्लोबलाइजेशन आज के दौर में कही जाती है कि सारी दुनिया एक ग्लोबल विलेज है. In spite of that, I think we should also keep in mind that it is very important to keep our identity also. And traditional arts, as very well said, that when there was a time when they were not called traditional arts. हम उसको आज traditional art इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे ऊपर टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा एक हावी हो गई है. और बल्कि अभी मैं कल परसों एक न्यूज़ पढ़ रही थी, आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज़्यादा एक शोर व गौगा है. और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने वाला जो टेक्नोलॉजी की टीम में जो एक शख्स शामिल था और गूगल में जॉब कर रहा था, उसने अपनी जॉब छोड़ दी है और उसने दुनिया से माफ़ी मांगी है कि मेरा ख्याल है कि मैं जो कुछ कर रहा था वो शायद आगे जाके इंसानों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो. सो टेक्नोलॉजी इज़ गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट there are certain, I think, boundaries which we must keep in mind कि इंसानों को उससे आगे जो लेकर जाने वाली चीज़ है या उसके ऊपर हावी हो जाना जो है वो उसको हमें थोड़ा ब्रेक लगाना पड़ेगा.
ڈاکٹر ارم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیونکہ آپ کی جو اسٹڈی ہے وہ ایک تو آپ نے دیکھیں NCA کے اوپر بہت کمال کام کیا ہے، دوسرا آپ کی اپنی پریکٹس جو ہے وہ بھی، کیونکہ میو اسکول آف آرٹ بھی اسٹارٹ ہوا تھا ود دا ٹریننگ آف دیز ٹریڈیشنل، جن کو ہم اب ٹریڈیشنل کہہ رہے ہیں، تو اس کی ٹریننگ سے شروع ہوا تھا، لیکن اب ہمیں اداروں میں اس طرح کی ٹریننگ نظر نہیں آتی. دیکھیں اس کو تو نا پھر ایک یہ کرونالوجی کی بات ہے بیسکلی، کیونکہ ہم ہسٹری سے اس کی ایگزامپلس لے رہے ہیں، کیونکہ دیر واز اے ٹائم وین یہ سارا جو بر صغیر کا علاقہ تھا یہ ایک کالونی تھا، اور جب ہم انگریزوں کی کالونی تھے تو یہی وہ دور تھا کہ جب ایک جس طرح آج ہم ٹیکنالوجی کی کالونی ہیں اسی طرح ہم ایک انگریزوں کی کالونی تھے، تو انہوں نے غلبہ ظاہر ہے جب ڈالا ہمارے اوپر تو اس میں پھر اس کے اثرات آپ کو ہر چیز کے اندر نظر آئے. اور یہ جو ماڈرن ڈے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یا ایسی جگہ جس میں میں نے تعلیم حاصل کی، یہ سارے تو ظاہر ہے کولونیل زمانے کی یادگاریں ہیں، یا وہیں سے یہ سارے کانسیپٹس اور یہ سارے کانسٹرکٹس آئے تھے کہ ایک ماڈرن ڈے ایجوکیشن کیسی ہوگی. اس سے پہلے یقیناً بہت، اگر آپ 150 سال پہلے چلے جائیں یا 200 سال پہلے چلے جائیں تو وہی بات کہ ٹریڈیشنل آرٹ جس کو آج ہم نام دے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر شبنم نے کہا، وہ ہماری روزمرہ کا ایکسپیرئنس تھا، دیٹ واز آر ایکسپیرینشیل نالج. اور آج جب ہم NCA میں بطور خاص دیکھتے ہیں تو وہاں باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ موجود ہے، ڈپارٹمنٹ آف ٹریڈیشنل آرٹس کا، جس کے اندر بہت ساری، مثلاً کیلیگرافی کو بھی ایک وہ ٹریڈیشنل آرٹ کہہ رہے ہیں وہاں پر، اور اس کے علاوہ سیرامکس کے بھی کچھ ایسپیکٹس کو وہ ٹریڈیشنل آرٹس کے اندر لا رہے ہیں. منیچر پینٹنگ ایک ایسا ٹریڈیشنل آرٹ ہے جو کہ ایکچولی جب میو اسکول سے NCA بنایا گیا تو جو پروفیسر اسپوننبرگ تھے، ہی واز این امیریکن پروفیسر اینڈ ہی واز براٹ ان ٹو اپ گریڈ دا میو اسکول آف آرٹ ان ٹو دا نیشنل کالج آف آرٹ ان دا ایئر 1958. اینڈ بہت انہوں نے محنت سے یہ سارا ایک کالج بنایا، لیکن ان کے اندر بھی یہ سینس تھی جو کہ ماضی کی یادگاریں ہیں، اور تو میں نے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے. تو حاجی شریف جو کہ ایک بہت نوٹڈ منیچر آرٹسٹ تھے، میو اسکول میں پڑھاتے تھے، ان کو پروفیسر اسپوننبرگ نے ریٹین کیا، اور پھر ان سے وہ آگے ساری ایک ٹریڈیشن چلی. استاد شجاع تھے، پھر ان کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے استاد بشیر صاحب، اور اب تو جو NCA کے ٹرینڈ منیچر آرٹسٹ ہیں انہوں نے تو پوری دنیا کو آپ سمجھیں کہ ایک نئے طریقے سے دیکھنا شاید سکھا دیا ہے، اور بہت اپریشیٹ ہوتی ہیں یہ منیچر پینٹنگز. اس کے کیونکہ ظاہر رافیہ نے جو سوال کیا ہے وہ بہت ایک، اس کے لیے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک سٹنگ نہیں، شاید 3 دن کا سیمینار بھی کم پڑے گا، تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں ٹچ کرتی ہوں. ریزنز کیا ہیں؟ اس کے ریزنز یہی ہیں کہ دنیا جس طرح ہر سمے بدل رہی ہے، ہر چیز میں چینجز آ رہے ہیں، اسی طرح ہمارے آپ کے فور فادرز کے لائف سٹائل میں بھی چینج آیا. تجارت کے تھرو بہت ساری چیزیں یہاں پر آتی تھیں. اگر آپ 1920s کے لاہور سے دیکھنا شروع کریں، جس کے اوپر کہ بہت سارا کام ہوا ہے، پبلشڈ کام ہے، تو جو پبلشنگ انڈسٹری تھی، اس کے علاوہ کپڑا باہر سے آ رہا تھا عورتوں کے پہننے کا، اور بہت ساری چیزیں، تو ظاہر آہستہ آہستہ یہاں پر جو ہماری چیزیں تھیں وہ کم ہوتی جا رہی تھیں، ان کا یوزیج کم ہوتا جا رہا تھا. تو ڈکلائن کوئی ایک دن میں تو نہیں ہوتی، ڈکلائن تو صدیوں کا کام ہے. اور پھر وہی بات کہ بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو اس ڈکلائن کا حصہ بنتے ہیں. ہاں، اگر وہی بات کہ صرف یہی سوچا جائے کہ آرٹ سکولز یہ ذمہ داری اٹھائیں یا ایسے کالجز یہ ذمہ داری اٹھائیں جن میں کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن کے ڈپارٹمنٹس ہیں، تو میں سمجھتی ہوں ٹھیک ہے، ایز اے فرسٹ اسٹیپ دس از ویری ویلیوبل اینڈ دس شوڈ بی ڈن، لیکن اس سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے سوسائٹی کا ذکر ہوا کہ اور میڈم شبنم نے بھی آپ سب لوگوں سے جو اسٹوڈنٹس سے بات کی ہے ان کو مخاطب کر کے، وہ یہی ہے کہ ہم نے ان سے
پیار کرنا ہے, ہم نے ان کی عزت کرنی ہے, یہ جو ہمارے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں, کیونکہ یہ ہماری ایکسپیرینشیل نالج تو اب نہیں رہے, لیکن کوئی ایک چیز ہے جو ہمیں ان کی طرف کھینچتی ہے. فار ایگزامپل ایز اے جیولری ڈیزائنر آئی اسٹارٹیڈ, بلکہ اس سے بھی پہلے چلے جائیں تو کیونکہ میری جو جتنی بھی ٹریننگ تھی ڈیزائن کی وہ ایک ماڈرن ڈے ڈیزائن اسکول کی تھی, جس میں کہ ایسیمیٹریکل بیلنس کو میں بہت بڑی چیز سمجھتی تھی, اور سارا, اور مغل گارڈنس کی سیمیٹری مجھے بہت بری لگتی تھی. آئی بی ویری ٹروتھفل اباؤٹ اٹ. مگر it took me 25 to 30 years to really be appreciative of what is ours. And today I'm such a huge admirer and fan and an actual believer in whatever our forefathers used to have and what they used to do. So I suppose it's a larger question, and there should be really thought out answers, and there should be many, many more seminars like this. Thank you very much, جی ڈاکٹر فائقہ, آپ ہمیں اپنے جرنی کے بارے میں بتائیے. ہاؤ یو بیکیم انٹرسٹیڈ ان دیز آرٹ فارمز, اینڈ واٹ ور دا ہرڈلز دیٹ یو انکاؤنٹرڈ ڈیورنگ یور جرنی. ہرڈلز تو بہت سارے ہیں اگر اس کو ہم گننا شروع کریں, لیکن سب سے پہلا ہرڈل جو مجھے لگتا ہے وہ ہے لیک آف انفراسٹرکچر. ہرڈل کہہ لیں, چیلنجز کہہ لیں, کیونکہ ٹریڈیشنل آرٹ اتنا بڑا واسٹ فیلڈ ہے کہ ہم ہر ایک پہ بات نہیں کر سکتے. میں اسپیسیفکلی ایمبرائڈری پہ بات کرنا چاہوں گی, اور یا ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں. اس میں اگر ہم اگزامپل لیں, مٹھیاری ایک بہت چھوٹا سا سندھ میں ایک شہر ہے جہاں پہ ریلی اور بلاک پرنٹنگ اور اجرک بنانے والے لوگ ہیں. وہاں سے چیزیں منگانا, ان تک پہنچانا, ان کو ڈیزائن کے بارے میں بتانا, ان کو یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے ہر دفعہ میرے لیے. تو اگر ہم کوئی سب سے پہلی جو مجھے لگتا ہے ضروری چیز انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے, جس میں بہت سے کاریگر ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارے پاس سورس نہیں ہے ان تک پہنچنے کا, ان تک آؤٹ ریچ کرنے کا, کہ کیسے ان کو بتایا جائے, ان کو ڈیزائن کی سینس دی جائے, ان سے ان کو جو ہے. ابھی جو میں کر رہی ہوں وہ صرف اس میں یہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے ایک دو جگہوں پہ, شہروں میں ہر جگہ ظاہر ہے میں نہیں کر سکتی, ایک اپنا بندی رکھی ہوئی ہے, پہلے میں اس کو دیتی ہوں, وہ آگے سے گاؤں جا کے ان کو پہنچاتی ہے اور ان سے کام کرواتی ہے. مطلب جو گاؤں میں لوگ کرنے والے ہیں وہ ان کے پاس نہ فونز ہیں, نہ ان کے پاس ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا کوئی راستہ ہے. تو ان چیزوں میں اگر کچھ آرگنائزیشنز ایسی بنے جو کہ آپ کا کام جو ان انڈر ڈیولپڈ ایریاز میں جہاں پہ جن کے آفیسز ہوں یا ہوں, تو وہ بہت ایک چیز ہیلپ فل ہو سکتی ہے ہمیں ان لوگوں تک پہنچانے میں. انفراسٹرکچر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے؟ گورنمنٹ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ کر رہی ہے, میرے علم میں تو نہیں ایسی کوئی جگہ آئی. کیونکہ میری حدیقہ کیانی سے بات ہوئی, وہ سیلاب کے جب ہوا تھا تو وہ اس نے بہت ٹریول کیا, تو اس نے مجھے لا کے سیمپلس دکھائے کہ یہ دیکھو یہ وہاں پہ کرافٹ وہ لوگ بنا رہے ہیں, ریلی کا کام بہت خوبصورت ہو رہا تھا, آپ ان کو انکریج کریں. میں نے کہا میں کیسے انکریج کروں, ان لوگوں کے پاس فون نہیں ہے, اب میرا سندھ میں جانا پاسبل نہیں ہے ہر وقت. تو کچھ ایسی جگہ, کچھ ایسے آفیسز یا کچھ ایسی کوئی چھوٹا سا ایسا کچھ بن جائے انفراسٹرکچر ٹائپ چیز, کوئی لنک یا این جی او جو کہ ہمارا ان لوگوں سے جو لنکیج سے جو ایک ڈیولپ ہے بہت ہی انڈر ڈیولپڈ ایریاز کو, وہ اگر ہو جائے تو وہ ان کے لیے بھی بہت سپورٹیو ہوگا. ظاہر ہے ان کے لیے انکم جنریٹنگ ایک سورس ہوگا, اور وہ ہمارے لیے بھی ہم تک, کیونکہ ہم ڈائریکٹ, جیسا میں ڈائریکٹ کرافٹسمین سے کام کروا رہی ہوں. میرے وہ ایک جو بندی جس کا میں نے ذکر کیا وہ ہے, لیکن وہ بہت ہی, وہ خود بھی بہت جو ہے ایک لو پروفائل سی خاتون ہے. اس لیے ہم پہ ہماری چیزوں کی کاسٹ ہم اس لیے مینٹین رکھتے ہیں نیچے رکھنے میں, تاکہ ریچیبل ہو, ہر ایک کے پاس جا سکے, ہر ایک کے پاس پہنچ سکے چیزیں. اگر ہم اس کو کوئی بیچ میں تھرڈ پارٹی لے کر آتے ہیں, وہ بھی چیزوں کی پرائس جو ہے اتنی اوپر چلی جاتی ہے کہ وہ افورڈنگ اس میں سے باہر نکل آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں. اس کے بعد ایک جو ینگ جنریشن اگر بیٹھی ہے, ان کے لیے جو ریکگنیشن ہے آف دا امپورٹنس آف ٹریڈیشنل آرٹ, وہ بہت ضروری ہے. کہ میرے جتنا یہ جرنی ہے اس میں سامنے میرے بہت سی چیزوں نے, اگر ہم مشین امبرائڈری شال کی بات کریں تو وہ امبرائڈریڈ شال کی بات کریں تو وہ مارکیٹ میں اس وقت اس کی بہت سی جگہ 80% ریپلیس ہو گئی ہے مشین امبرائڈریڈ سے.
ہمارے دیکھتے دیکھتے کہ پہلے ہر چیز ہاتھ کی کڑی ہوئی ہوتی تھی, اب اس کی 80% ریپلیس ہو گئی ہے مشینی ایمبرائڈری میں. تو یہاں پہ ریکگنیشن بھی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ اس کو ریکگنائز کریں, اس کو سپورٹ کریں, تو اس طرح سے بھی چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتی ہیں. کمنگ ٹو آر نیکسٹ پینلسٹ ڈاکٹر سمینہ, آپ سے میرا سوال ہے کہ آپ کا جو کام ہے, آپ کی ڈاکٹریٹ بھی ویژول کلچر پہ تھی, اور جب ہم پاکستانی ویژول کلچر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آس پاس بہت سی ایسی, آپ لبرٹی چلے جائیں آپ کو خود سے ڈسپلے ہوئے نظر آتے ہیں, آپ کو امبرائڈریز نظر آتی ہیں. ڈاکٹر فائقہ نے بات کی شالز کی, آپ کو شالز ہینگرز پہ ٹنگی ہوئی نظر آتی ہیں. آئی مین دیز آر آل پارٹ آف آر ویژول کلچر. سو in the perspective of traditional art, how do you define Pakistani visual culture? Visual culture is a recently coined term. میں نے تھوڑے عرصہ پہلے تو نہیں 20 سال پہلے پڑھی تھی, اور میڈم سلیمہ ہاشمی کا یہ لفظ تھا میں نے, اور ایک بک تھی بطول, فرخندہ بطول, پورا نام مجھے بھول گیا, بطول, جو ایک فیمیل کانسیپٹ پہ کتاب تھی, این سی کی ٹیچر ہیں وہ بھی. ان کی رائٹنگ, ان کا جو پیش لفظ ہوتا ہے دیباچہ, اس میں میڈم سلیمہ ہاشمی کا یہ ورڈ ویژول کلچر مجھے بڑا کلک کیا. میں نے اس کو ریسرچ کیا. ویژول کلچر مین دا امیجز, کلچرل فارمز جو کہ امیج کی شکل میں ہوں گے, ٹیکسٹ کی فارم میں نہیں ہوں گے. ہم کلچر کو اور ٹریڈیشن کو اور کرافٹ کو جب لفظوں میں لکھیں گے تو وہ اور طرح کی بات ہوگی. مطلب اس کو اگر ہم پکٹوریل فارم میں لے آئیں گے تو وہ ویژول کلچر بن جائے گا. ویژول کلچر کیسے بنتا ہے؟ یہاں کی پبلک, یہاں کے جو جس زمین میں وہ گرو کرتے ہیں, وہ سمبلز بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ہزار طرح کے ریلیجیس, نان ریلیجیس, منڈین لائف سے, جیسے میڈم نے کہا کہ ایک بڑا اچھا لفظ میڈم نے استعمال, لائف پروڈکٹ. یہ جو لائف پروڈکٹ ہوتی ہے وہ زمین سے ہی بنتی ہے. اور یہ جو سمبلس جو ہمیں اب اسٹیبلشڈ نظر آتے ہیں, اب سمبلس کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ بہت سارے سمبلس ہیں. چونکہ میرا تھیسس سمبلس پہ تھا, 5 سمبلس میں نے لیے تھے, اس میں سے ایک صرف میں روز کی بات کر رہی ہوں. روز ایک اتنی اسٹرانگ امیج ہے ہمارے ریجن کا کہ اس پہ 20,000 ورڈز میں نے لکھے تھے, اور اس میں میڈم میرے ٹیچر راحت مسعود کی اب کی پینٹنگ کو بھی میں نے شامل کیا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بہت رچ ہیں, ہم بہت امیر ہیں, ہم بہت کچھ ہیں. ہماری دنیا جو ہمارے ارد گرد, ہم اس کو ڈسکور نہیں کر رہے, ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر رہے ہیں. جو بنیادی سمبلز ہیں جن کا ایک تو کتابیں بہت کم لکھی گئی ہیں, ویژول کلچر پہ کتابیں بہت کم ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 میں, ابھی نام تھوڑا آپ کے لیے بورنگ ہو جائے گا. آپ ڈھونڈے سے بھی ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت کم کانٹیکسٹ ملے گا, رائٹنگ آپ کو بہت ایسیز بہت کم ملیں گے, کیونکہ ابھی ہم شاید بہت پیچھے ہیں. لیکن میں آڈینس کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو ویژول سمبلس بہت, ویژول ووکیبلری بہت ملے گی. اس میں سے میں موٹے موٹے نام لیتی ہوں, مثلاً نائلان پاک, مثلاً نائلان پاک, اور بہت سارے ہیں میرے ذہن سے سب نکل گئے. مہر نبوت, ٹرک پہ بنا ہوا براق, مٹی کا گھڑا, مسجد, مینار, براق, روز, ایک ہارس ویسے تو انٹرنیشنل ایک یونیورسل امیج ہے, لیکن ہمارے یہاں اس کا کوئی اور مطلب اور تھوڑا اور طرح سے ہم لیتے ہیں. شیر. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں میڈم جو کہ جس پہ ہم بہت ریسرچ کر سکتے ہیں, اس کو ہم اپنے سبجیکٹ میں لا سکتے ہیں, اور یہ تو میں نے سوچی ہیں کچھ چیزیں. لیکن یہ جو ویژول کلچر جو ہمارا ڈیولپ ہوتا ہے, سم ٹائم یہ ہسٹری سے بھی آتا ہے, جو آپ جیسے مہر گڑھ کی بات کر رہی تھی, اور بعض اوقات میڈیا سے بھی آتا ہے. جیسے ابھی آپ نے اس کا ذکر کیا, کیا تھا وہ ورڈ ابھی آپ نے یوز کیا ایمبرائڈری میں, زونگ کا, اس طرح زونگ کا امیج. اس طرح سے میرے نالج میں بھی ایک چیز آئی, یہ جو ایپل ہوتا ہے, برانڈ ایپل, اس کو میں نے ٹرک آرٹ میں, رکشا آرٹ میں, اور برتنوں کے اوپر اتنی ویرائٹی میں دیکھا. 20-25 امیجز میرے پاس ہیں, اور ایپل کو
لوکل آرٹسٹ کیسے استعمال کر رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی ایک ٹرم ہے, بہت بڑی دنیا ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے, ہم نے ایکسپلور کرنا ہے. اسی طرح سے ایک بہت انٹرسٹنگ چیز, صرف ایک واقعہ چھوٹا سا, ایک بہت ساری انٹرسٹنگ چیز یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ سم ٹائم ہسٹوریکل امیجز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے, وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. جیسے مونجر ڈارو کا ایک 4 پیٹل کا ایک فلاور ہے جو کہ ابھی میں نے فوٹوگرافی کی تو مجھے ملا لاہور کے کناری بازار میں, اور DHA کے میٹل کے گیٹ کے اوپر, اور بلاک پرنٹنگ میں, اسکرین پرنٹنگ میں, تو وہ ابھی تک چلتا چلا آ رہا ہے. تو ویژول کلچر ایک بہت بڑی ٹرم ہے اور اٹ از ویری ریلیٹڈ ود ٹریڈیشنل آرٹ. یہ جو میں ان چیزوں کو الگ الگ سمجھتی نہیں ہوں. سو تھینک یو ویری مچ. جی مس مریم, آپ سے سوال کا جو میرا فوکس ہے دیٹ از یور کنزرویشن پریکٹس. سو واٹ ٹریڈیشنل آرٹس آر انوالوڈ in the restoration of historic buildings, and talk with reference to شاہی حمام and لاہور فورٹ, کیونکہ ہمارے پاس لاہور میں یہی 2 زیادہ دیکھے جانے والے مونومنٹس ہیں. بہت سے آڈینس میں سے بھی بہت سے لوگوں نے شاید دیکھے ہوں, تو آپ اس کے ریفرنس سے ذرا ہمیں انلائٹن کیجیے کہ کون سے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں جو وہاں پر آپ کو ملے, اور ان کی ریسٹوریشن میں جب آپ نے کیا تو آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آئیں, کہ آپ کو ٹرینڈ لوگ مل گئے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. اور کنزرویشن مطلب اتنا شارٹ فارم میں ایکسپلین کرنا کہ اس کا پروسیس کیا ہے اور اس میں ڈیفیکلٹیز کیا ہیں وہ بہت مشکل ہے, بٹ آئی ول ٹرائی. شاہی حمام میں فار ایگزامپل ہمارے فریسکوز کے لیے وی ہیڈ اے ٹیم کم اوور فرام سری لنکا who specialized in cave paintings for example, and they came and they trained a number of our people on how to conserve frescoes. Ab frescoes ke bhi andar, when we talk about conservation, conservation does not mean that you take a monument or a building or a historic site back to its original time. Conservation, good conservation should be such jo ke aap ek building mein jaएं to aapko us building ki history, اس کی جرنی تھرو ٹائم آپ کو ایکسپیرئنس کرنے کو ملے. تو اس کے اندر جب آپ نے شاہی حمام میں دیکھا ہی ہوگا, ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ دیر از اے لاس آف فریسکوز, آپ کو فریسکوز وہاں پہ نہیں نظر آتے. دیٹ از بیکاز اوور ٹائم وہ ڈیمیج ہو گئے, وہ خراب ہو گئے, دے آر نو لانگر دیئر. بٹ اس کی کنزرویشن میں ہمارا ایم یہ نہیں تھا کہ ان فریسکوز کو ریکریٹ کیا جائے, بیکاز ان کو ریکریٹ نہیں کیا جا سکتا. Nobody knows what the original form of those frescoes were. So the idea of conservation is to enhance the original elements that are surviving. اس کے لیے اب جیسے کئی سچویشنز میں ہمارے فریسکوز جو ہیں وہ بلڈنگ سے ڈٹیچ ہو گئے تھے. there was loss of cohesion, there was loss of adhesion. اس کے لیے جو ٹیکنیکس استعمال کی گئیں وہ یہ تھی کہ there was a binding agent that was injected very carefully into those surfaces to kind of stabilize them once again. There's a lot of brick, cut work, brick also involved. There's a lot of, in the fort for example, you see glazed tile work. Glazed tile work is again, it's a traditional art, it's a traditional craft, and you don't find a lot of people who deal with fresco work, who deal with glazed tile work. تو کنزرویشن کا پروسیس, اس میں جو ہرڈلز ہیں, جو چیلنجز ہیں, وہ اس طرح کی ہیں کہ بہت سارا ٹائم تو آپ کا چلا جاتا ہے. جیسے ماڈرن آرکیٹیکچر میں یو ڈیزائن اینڈ دین یو موو آن ٹو امپلیمنٹیشن within a span of 2-3 months, but in conservation you don't do that. So there is like a lot of research involved, there's a lot of prototyping, there's a lot of experimentation involved before you can actually move on to implementing any project. With this very enlightening discussion, we come to the end of our session. I now request our worthy chief guest, Professor Dr. Rahat Naveed, to conclude the session and share her views with us. Madam, please. السلام علیکم. تھینک یو ڈاکٹر عافیہ, ڈاکٹر احمد بلال, آپ نے مجھے مدعو کیا اور
بہت زبردست گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزوں کو ٹچ کیا گیا. ایکچولی میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ اس کو جیسے سب نے کہا اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے اتنے سے وقت میں. یہاں گلوبلائزیشن کی بات ہوئی, یہاں پہ ویلیوز کی بات ہوئی جو ویسٹرن ایجوکیشن میں جس طرح وہ چاہ رہے ہیں کہ وی گو بیک ٹو آر ویلیوز, جیسے ڈاکٹر شبنم نے کہا اور پینلسٹ نے مختلف ایریاز کو ٹچ کیا, ٹریڈیشنل آرٹس کو ٹچ کیا, کنزرویشن کو ٹچ کیا, ٹریڈیشنل میکنگ جو ہے اس کو ٹچ کیا, جو ہے ایمبرائڈری. آئی تھنک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ہیومن عنصر جو ہے, جو انسانی عنصر جو ہے ان سب چیزوں میں. جو آپ کے ٹریڈیشنل آرٹس ہیں ایکچولی وہ آپ کی معاشرے کی جو ایسنس ہے نا, جو اس کا نچوڑ ہے, آپ کو آپ کے ٹریڈیشنل آرٹس میں وہ چیز نظر آتی ہے. اور جہاں پہ کہ گلوبلائزیشن کی بات ہو گئی ہے تو آئی تھنک کہ ہم لوگ ٹھیک ہے سب بہت قریب آ گئے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہماری اپنی آئیڈینٹیٹیز جو ہیں ان کو بھی ہم ہمیشہ وہ سامنے رہتی ہیں ہمارے. جیسے کہ پہلے میں نے کہا رافیہ, اٹس سچ اے وائڈ سبجیکٹ, it's very difficult to kind of encompass everything in this very short time. So with that I think I'll finish this session and بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, یعنی کہ ہر دن ایک چیلنج ہے. تو ہم ایز اے نیشن ہم اس چیز کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں. ہمارے پہ ٹیکنالوجی کی ایک یلغار ہے, ہم پہ نہیں صرف دنیا پہ, اور ہم کیا اس کے لیے تیار ہیں کہ اس کو کیسے ہم نے اپنے فائدے کے لیے بروئے کار لانا ہے. تو یہ سب جو باتیں ہوتی ہیں, جو پینل ڈسکشنز ہوتی ہیں, آئی تھنک اس میں بہت ساری جو برین سٹارمنگ ہوتی ہے, بہت سارے مسائل سامنے آتے ہیں اور بہت سارے ان کے حل بھی سامنے آتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت اچھی ایک ایفرٹ ہے کہ یہ اٹس این انٹرنیشنل سمپوزیم. باہر سے لوگ بھی آئی تھنک آن لائن آئیں گے, اور ہمارے لوکل تو ہیں ہی. تو آرٹ اینڈ ڈیزائن ویسے ہی اتنا امپورٹنٹ, اتنا اہم سبجیکٹ ہے جو کہ ابھی تک اس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں اس طرح نہیں ہے, اس طرح کی پذیرائی نہیں ہے جو اس کی ہونی چاہیے, بیکاز یہ ہمارے زندگیوں میں ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے. آج جو ہم نے نئی چیز سیکھی ہے وہ یہ سیکھی ہے کہ یہ اب دنیا گلوبل ورلڈ سے کریٹیو ورلڈ بن چکا ہے. تو اپرچونیٹیز آپ کے پاس, آپ کے ہاتھ میں جو فون ہے یا آپ کے بیگ میں جو لیپ ٹاپ ہے اس کے اندر آ چکی ہے. تو انٹرنیٹ کا جو ایشو ہے ایک, وہ ہم سب کو مل کے ریزالو کرنا چاہیے. اس میں گورنمنٹ کو اور جو اسکولز اور یونیورسٹیز ہیں اور پیرنٹس کو بھی خاص طور پر اس میں کنٹریبیوشن دینی چاہیے, اور سائبر کرائمز کے حوالے سے تھوڑا سا مزید کنٹرول ہونا چاہیے تاکہ لوگ کھل کے اس چیز کو اپنا سکے اور دنیا سے گلوبلی کنیکٹ کر سکے. جب اس طرح کی کانفرنسز ہوتی ہیں تو اس میں 4-5 پوائنٹ آف ویوز ڈفرینٹ ٹیچرس کے آپ ایک ہی اسپیس میں سن سکتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اور ہونی چاہیے تاکہ بچوں میں اور شعور اور اس طرح کے مزید خیالات پیدا ہو سکیں کہ انہیں آرٹ ریلیٹڈ فیلڈ میں کیا کرنا چاہیے جس سے پازیٹیوٹی ہمارے معاشرے میں آ سکے. جو اندر کا سیشن تھا بیسکلی یہ ہم آرٹسٹ کے لیے ہی تھا, جو کہ ہم لوگ اپ کمنگ آرٹسٹ ہیں, اور اس سے سیکھنے کو تو ہمیں یہ کچھ ملا ہے کہ ہم لوگ صرف ایک باؤنڈری کے اندر تھے کہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا اور ہماری لائف یہاں تک ہوئی, اور آگے مطلب سچ اپرچونیٹیز کا ہمیں نہیں پتہ تھا. لیکن اس سیشن کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ویز کیا ہیں, ہمارے اپرچونیٹیز کیا ہیں, ہم اپنی باؤنڈریز کو بریک کر کے اپنے حق کے لیے کیا کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیلڈ کو آگے کس طرح سے لے کے جا سکتے ہیں, اور کس طرح سے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ اپنے پاکستان میں انوویشن لا سکتے ہیں.